اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ اس سے قبل آیات میں سلسلہ چل رہا تھا کہ سن 4 ہجری شوال کے مہینے میں غزوہ احزاب پیش آیا اور مسلمانوں پر بڑی مشقتیں آئیں، بڑی پریشانیاں آئیں۔ منافقین نے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا کہ جس میں انہوں نے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش نہ کی ہو اور مسلمانوں کے قدم اکھاڑنے کی کوشش نہ کی ہو، لیکن یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ ایمان والے بڑے ثابت قدم رہنے والے تھے، یہ ایمان والے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والے تھے، ان کے اندر اخلاص تھا اور ان کے عمل اسی لیے قبول ہوئے۔ یہ مسلمان بھی تھے، اخلاص بھی تھا اور پھر اتباع سنت بھی تھی۔ ان منافقین کو دیکھو، نہ ہی ایمان ہے، نہ اخلاص ہے، نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع ہے، تو یہ کیسے کامیابی یا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا اسی لیے کہ یاد رکھو ہر مسلمان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر اس کا آخرت کی زندگی پر ایمان ہے، اگر اس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا اس پر ایمان ہے، اسے چاہیے حضور کی زندگی کو بہترین نمونہ بنا لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں محبت اسی وقت کروں گا جب تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کرو گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو جوڑ دیا حضور کی اتباع اور حضور کے طریقے کے ساتھ۔ اللہ کو وہی طریقہ پسند ہے، چاہے کاروبار ہو، چاہے گھر کی زندگی ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے معاملات ہوں، چاہے عبادات ہوں، ہر چیز کے اندر طریقہ اگر اللہ کو پسند ہے اور قبول ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تمہیں چاہیے آخرت کی زندگی پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر کامل ایمان اور یقین رکھو، اللہ کی ذات کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ تو یہاں درس دے دیا کہ جو حضور کی اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے درس یہ ہے کہ وہ حضور کی پیروی کرتے رہیں تو وہ کامیاب رہیں گے۔ اسی طریقے سے بتا دیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ کیسے ہوا کرتے ہیں، اور اسی کے ذیل میں ساری بات جو ہے وہ ارشاد فرما دی۔ تو یہاں کہا کہ اگر اپنے عمل قبول کروانے چاہتے ہو جیسے ان ایمان والوں نے کروایا تو پھر حضور کی اتباع اور پیروی کرو۔ یاد رکھیں ہر معاملے کے اندر چاہے فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، لیکن حضور کا طریقہ وہ حفاظت کرنے والا ہے واجبات کی، حضور کا طریقہ وہ حفاظت کرنے والا ہے فرائض کی۔ یوں ہی سمجھ لیں جیسے 50 کروڑ کی گاڑی ہو اور اس کے ٹائر میں 50 روپے کی ہوا ہو، اگر وہ 50 روپے کی ہوا نہ ہو تو 50 کروڑ کی گاڑی بیکار ہے، چل نہیں سکتی، دوڑ نہیں سکتی، نقصانات سے بچ نہیں سکتی۔
نہ تیز چلے گی تو الٹے گی، دشمن کا خطرہ بھی ہے، بچ نہیں سکتی۔ 50 روپے کی ہوا ہو تو 50 کروڑ کی گاڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بے شک سنت کا درجہ واجب اور فرض سے کم ہے، لیکن وہ سنت حفاظت کرنے والی ہے فرائض کی بھی اور واجبات کی بھی۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تھا، قالوا تو کہنے لگے تھے، هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ یعنی یہ جو ایمان والے ہیں یہ کیسے؟ جب انہوں نے لشکروں کو آتے ہوئے دیکھا، مشقتوں کو اپنے اوپر آتے ہوئے دیکھا، پھر کہنے لگے یقیناً یہ دین سچا ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اے ایمان والو تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، کبھی دشمن کا خوف دیا جائے گا، کبھی مال کے ضائع ہونے کا خوف دیا جائے گا، کبھی بیماریاں دے دی جائیں گی، کبھی حالات آئیں گے قحط سالی کی صورت میں، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور فرمایا ایک اور جگہ پر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے لوگو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے بس تم نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور کافی ہوگا، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یقیناً یہ جو آزمایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا، ہم پر آزمائش آ رہی ہے، ہم جس دین پر ہیں وہ دین سچا، اس محمد کا دین سچا، اس کی کتاب سچی، یہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی سچی، تو واقعتاً صحیح کہا تھا۔ اس لیے ایمان والوں پر جب آزمائشیں آتی ہیں وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ جذبے میں، تابعداری کے جذبے میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ من المؤمنین رجال، ان ایمان والوں میں ایسے مرد بھی ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ، پھر ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا۔ ومنہم من ينتظر، اور کچھ وہ بھی ہیں جو ابھی شہادت کے منتظر ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے ذرا سی بھی اپنے ارادوں میں تبدیلی نہیں کی۔ کہا کہ یہ ایمان والے وہ ہیں جب بھی کوئی ایسا موقع آیا انہوں نے اللہ سے کیے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ ظاہر ہے کہ جب ایمان لے آئے تو وعدہ کر لیا جیسے بھی حالات رہیں گے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک اپنے چچا کا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ انس بن نضر میرے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں کسی وجہ سے جانے سے رہ گئے۔ اس کے بعد جب احد کا موقع آیا تو جا رہے ہیں، حضرت سعد سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے سعد مجھے احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور دشمن کے صف کے اندر داخل ہو گئے اور شہید کر دیے گئے اور مسلح کر دیا گیا، کان ناک جو ہے وہ کاٹ دیے گئے۔ تو اللہ رب العزت سے جو وعدہ کیا تھا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا منہم من قضى نحبہ، ایسے لوگ بھی کہ جنہوں نے اپنا نذرانہ پیش کر دیا۔ فرمایا کہ یہ آیت کا حصہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے اس احد کے موقع پر جو دشمن کی طرف سے تیر آتا حضور کے سامنے ہو کر اپنے ہاتھ پر اس تیر کو لے کر ڈھال کے طور پر بن جاتے، اپنے ہاتھ کو ضائع کروا لیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تحفظ کر کے دکھا دیا، حضور کی ذات گرامی کو بچا کر دکھا دیا۔ تو فرمایا کہ یہ ہیں وہ صحابہ کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے رکھ دیا اور یہ شہادت کے منتظر ہیں، شہادت کو بڑا پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اسی کے اندر رضا ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اور یہ کیوں ہوا سارا واقعہ؟ تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے، ان شاء او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ان منافقوں کو سزا دے، اور اگر یہ سچی توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے، اور یہ ممکن ہے
اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ذات گرامی تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس احزاب کے موقع پر دیکھ لو، جہاں پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو 10 گز کا ٹکڑا دیا کہ اس کو کھودنا ہے، وہاں حضور خود بھی کھود رہے، اور جب چٹان آ جاتی ہے سلمان فارسی آتے ہیں کہ جی یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود تشریف لاتے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، بھوک کا عالم ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آیت پڑھ کر جیسے ہی کودال کو مارا، حضرت جابر کہتے ہیں ہمیں ایسا لگا جیسے کہ ریت کا کوئی ڈھیر تھا، پاش پاش ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی اس کیفیت کو دیکھا، میں گھر گیا، بیوی سے پوچھا کچھ ہے، کہنے لگی صرف 3 کلو جو رکھے ہیں اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، کہا کہ تم جو پیسو میں بکری کا بچہ ذبح کر کے لاتا ہوں۔ اور پھر حضور کے پاس جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ دیکھو آپ کی طبیعت بڑی شرمیلی ہے، جا کر کہہ دینا کہ صرف 3-4 افراد حضور اپنے ساتھ لے چلیں، اتنا زیادہ کھانا نہیں ہے۔ حضرت جابر نے کہنے کے مطابق ایسا ہی کہا، حضور نے اعلان فرما دیا آ جاؤ احزاب والو، آ جاؤ صحابہ، آج حضرت جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ یہ سارے کے سارے سینکڑوں افراد وہاں پر چلے چلتے ہیں، اور وہاں جا کر حضور نے ہنڈیا مبارک کو پہلے منگوایا، اس پر ایک دم کیا، بھوکے صحابہ کرام تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، تو صحابہ کرام نے جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا جو ہے وہ کھایا، لیکن کھانا پھر بھی بچ گیا۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا یہ ایمان والے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حضور کے طریقے کو طریقہ بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ان کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔